criminals most wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों की कुछ और तस्वीर। मखलूक खुदा पर होने वाले ये मजालिम कोई एक नहीं बंदा पकड़ा गया अभी तक। आखिर कब तक जारी रहेंगे? डिस्ट्रिक्ट झंग में होने वाली जराइम की इन वारदातों का मुकम्मल अहवाल जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 354। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 455। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तवान में इस बार 7 केसेस मंजर-ए-आम पर आए। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये मसाइल रहे 2821। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार आपने देखे और इसके बाद हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आप सबके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज की केस फाइल को खोलने से पहले हम आप तमाम दोस्तों को ये बात जरूर बावर कराना चाहते हैं कि जराइम की इन दास्तानों को आप तक पहुंचाने का मकसद हमारा सिर्फ एक ही होता है कि आप तमाम दोस्त इस बात से आगाह रहें। तमाम माएँ, तमाम बहनें, तमाम बुजुर्ग, तमाम बेटियां, तमाम बच्चे हमेशा मलहूज़ खातिर रखें इस बात को कि जराइम पेशा नासिर कब, कहाँ, कैसे, किस तरह अचानक वारिद हो जाते हैं। और हम चाहते ये हैं कि हमारे नाजरीन अल्लाह की मखलूक जराइम पेशा नासिर से हमेशा महफूज रह सके। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आप तमाम दोस्तों की तवज्जो चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट झंग की जानिब। नाजरीन, झंग के इलाके में अचानक ही बढ़ने वाली जराइम पेशा नासिर की जानिब से मुजरिमाना कार्रवाइयों ने जब वहां के रहने वालों को मुश्किलात, परेशानियों, दुखों और तकालीफ से हमकनार कर दिया। ये सब कैसे हुआ, मुकम्मल अहवाल हम आज के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। कानून के एहलकार उस वक्त हैरान और परेशान रह गए कि जब अचानक ही बढ़ने वाली जराइम की वारदातों की इत्तलात ने इन सबको हैरतों के समंदर में गोताजन कर दिया कि आखिर वो कौन से जराइम पेशा नासिर हैं कि जो अचानक ही मंजर-ए-आम पर उभरते हैं, जराइम की वारदातें सरजद होती हैं और वो रूपोश हो जाते हैं।
ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب عوام الناس سے اس بارے میں ہم نے معلوم کیا تو انہوں نے کیا بتایا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میرے والد صاحب کو مارا، میرے بھائی کو بھی، امی اور بہن کو بھی مارا ہے، مجھے مارا ہے، چھوٹا بھائی تھا اسے بھی مارا ہے۔ کوئی رحم نہیں کیا کہ تمہاری ٹانگ ٹوٹی ہے؟ وہ یہ نہیں کیا رحم۔ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਮਜ਼ੂਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। عوام الناس کی جانب سے ملنے والی ایسی ہی اطلاعات کے ناطے ہم ARY نیوز کرمنلز موسٹ وانٹڈ کی ٹیم کے ہمراہ جھنگ کی جانب روانہ ہو گئے۔ قانون کے اہلکاروں کو ہم نے ہر جانب بھاگتا اور دوڑتا دیکھا مگر جرائم پیشہ عناصر کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ اس کے بعد قانون کے اہلکار کس موڑ پر جا پہنچے، جرائم پیشہ عناصر کا احوال کیا رہا، ملاحظہ تو کیجئے۔ 9 جولائی 2019 سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس اسٹیشن کی حدود، ضلع جھنگ، FIR نمبر 597/19۔ ناظرین یہ ضلع جھنگ ہے، جھنگ ہیر کا شہر۔ ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ضلع جھنگ کی شہرت ہیر رانجھا کی مشہور زمانہ رومانی داستان کے ناطے ستان میں عشق و محبت کی ایک ایسی کہانی پنہا ہے کہ جس کہانی نے بڑھتے بڑھتے حقیقت اور سچائی کا روپ دھار لیا۔ ہیر کی سرزمین پر جہاں محبت اور چاہت کے نغمے گونجتے تھے، آج وہاں اچانک ہی جرائم پیشہ عناصر کے ہاتھوں مخلوق خدا حیرانی اور پریشانیوں کا شکار ہو گئی۔ یہ ہے ضلع جھنگ کی مرکزی شاہراہ کہ جس پر 24 گھنٹے ٹریفک کی روانی جاری رہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ان کھیتوں کے قرب میں موجود ایک گھر میں کس طرح جرائم پیشہ عناصر نے اچانک ہی اپنی مجرمانہ کارروائیوں کو پروان چڑھایا، ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ناظرین یہاں اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے کہ جرائم پیشہ عناصر نے کس طرح اس گھر میں سبقت حاصل کی۔ اچانک ہی آنے والے ان موٹر سائیکل سواروں میں سے ایک شخص اپنی موٹر سائیکل روک کر چاروں جانب کا جائزہ لینے لگا۔ اور اس کے بعد نہیں معلوم کہ اس گھر کی نشاندہی کسی نے کی یا اچانک ہی یہ اس گھر کی جانب لپکے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے بعد اس مرکزی شاہراہ سے نیچے نشیب کی جانب اترنے کے بعد یوں ہی ان کھیتوں میں اچانک روپوش ہو گئے۔ اسی طرح جرم کی پلاننگ جاری تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا ذرا غور تو کیجیے۔ باہر اس پلنگ پر سوئے ہوئے چھوٹے سے لڑکے کو یہ گمان بھی نہ ہوا کہ لوگ اس کے سر پر موجود ہیں۔ ہر جانب سے اس گھر کے اندرونی معاملات کا جائزہ لیا جاتا رہا۔ اور ناظرین اس کے بعد ہم آپ کو کیا بتائیں کہ اس گھر میں داخل ہونے کے بعد کیا کچھ ظلم کی داستان شروع ہو گئی۔
مائیں بہنیں بیٹیاں چیخ پکار کرتی رہیں، لیکن ان ظالم و جابر لوگوں پر کہیں کوئی اثر نہ ہوا۔ خدا کی پناہ کہ یہاں موجود یہ معذور افراد بھی ان کے مظالم سے بچ نہ پائے۔ اسی طرح ظلم کی یہ داستان تحریر کی جاتی رہی۔ یہاں موجود افراد کے ساتھ ساتھ ان خواتین پر جبر و تشدد ہوتا رہا کہ بتاؤ مال و دولت کہاں موجود ہے۔ ناظرین، نہیں معلوم ان ظالموں کو کیا پتا چلا کہ یہاں پر کتنا اثاثہ موجود ہے کہ اس چھوٹے سے گھر میں آدم کے ظلم بربریت کی یہ داستان اسی طرح جاری تھی کہ ایک خاتون اچانک ہی گھر سے باہر کی جانب برآمد ہوئی اور ایک شخص اس کے پیچھے لپکا۔ اور اس دوسری جانب لوٹ مار کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری تھا۔ اور نہیں معلوم اچانک ہی کیا ہوا کہ گولی چلنے کی آواز نے اس شخص کو ڈھیر کر دیا۔ جرائم پیشہ عناصر اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی شخص کو زخمی کر چکے تھے، اور پھر اس کے بعد بھاگ دوڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گاؤں والے اس جانب دوڑ رہے تھے اور جرائم پیشہ عناصر فرار کی راہیں تلاش کرنے میں مصروف، اور آخرکار گولیاں چلنے لگیں۔ ان ڈاکوؤں کے فرار کے بعد ہر ایک اس گھر میں یہی معلوم کر رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ مظلوم بے بس و لاچار لوگ اپنی بپتا سنا رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں میں سے کسی نے قانون کے اہلکاروں کو ہونے والے اس جرم کی اطلاع فراہم کر دی۔ میں عوام الناس کو ایک میسج دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی انسیڈنٹ کوئی وقوع ہو تو ضرور ہمیں رپورٹ کیجئے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آنے والے ان اہلکاروں نے معلومات حاصل کرنا شروع کی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میرا بھائی تسلی رکھیں، کوئی بات نہیں، واردات ہوگی لیکن تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، اللہ مہربانی کرے گا۔ ناظرین، ہونے والی جرم کی اس داستان پر ابھی قانون کے اہلکار حیرانی اور پریشانیوں سے دوچار تھے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ جھنگ کے اسی رہائشی علاقے میں جرم کی ایک نئی داستان آشکار ہونے لگی۔ بالکل اسی انداز سے یہ موٹر سائیکلیں اسی طرح آ کر رک گئیں اور یہ افراد یوں ہی گلی میں داخل ہو گئے، اور ایک شخص سرویلنس کی خاطر اسی جگہ براجمان رہا۔ اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس گلی میں داخل ہونے والے جرائم پیشہ عناصر اسی طرح اپنے مقصد میں کامیابی کی خاطر اس دروازے میں داخل ہو گئے۔ گھر کے اندر سے چیخ و پکار کی آوازوں نے ایک بار پھر اس گلی میں رہنے والے تمام افراد کو یکجا کرنا شروع کر دیا۔
یہاں ہم اہل محلہ سے، اہل علاقہ سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را نئے افراد کی شکلوں کو دیکھ کر یہ اندازہ تو کیا کیجئے، کم از کم یہ پوچھا تو کریں کہ آخر وہ کون ہے، کس سے ملنے آئے ہیں اور کس گھر میں جانا چاہتے ہیں۔ لوگ آپس میں یہ معلوم کرتے رہے، بات چیت جاری رہی کہ ہو کیا رہا ہے، اور اس کے بعد اس گھر کا دروازہ بجایا جانے لگا۔ صاحب خانہ اہل محلہ کو بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے گھر کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن محلے والوں میں سے کسی کو شک گزرا کہ گفتگو کرتے ہوئے صاحب خانہ کے چہرے پر بہت وحشت اور خوف تھا۔ اور ناظرین، مزید افراد کے جمع ہونے کے بعد اہل محلہ نے ایک بار پھر دروازہ کھلوانے کی جستجو شروع کر دی۔ یہاں اندر موجود ملزمان یہ چاہتے تھے کہ گھر کا یہ بچہ دروازہ کھولے اور وہ فرار ہو جائیں۔ ناظرین، جرائم پیشہ عناصر کی جانب سے چلنے والی گولیوں نے یہاں کئی افراد کو مضروب کر دیا اور یوں ہی یہ ملزمان فرار ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بھی ٹریس نہیں ہوئی ابھی تک؟ سر وہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ جلانا سٹریٹ اور جو دو وارداتیں تھی وہ CCTV کیمرے کی فوٹوز لی ہے اور کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہم کیا چیک کرا رہے ہیں، خاک چیک کرا رہے ہیں، میٹنگ سر پہ ہے، پرسوں DPO صاحب نے بلایا ہوا ہے، RPO صاحب کی ویڈیو لنک ہے۔ ناظرین، جھنگ کے علاقے میں ہونے والی مسلسل جرائم کی وارداتوں نے یہاں کے اہلکاروں کو پریشانیوں سے دوچار کر دیا۔ ایک بھی ٹریس نہیں ہوئی واردات ابھی سر تک۔ اس میں ہم شاید ناظرین، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کی اس میٹنگ کے دوران ایک ہی بات بار بار گردش کر رہی تھی کہ آخر کون ہے وہ جرائم پیشہ عناصر جو اب تک کسی کو سجائی نہیں دے پائے۔ سر یہ گینگ کیا کریں گے؟ ایکٹیو ہے سر جنگ کے اندر، جو کہ اس طرح کی سر واردات کری سر۔ کیا ٹریس کر رہے ہیں؟ ابھی تک گرفتاری نہیں ہو۔ ناظرین، جرائم کی روک تھام کے لیے ہونے والی یہ میٹنگ جاری تھی کہ اسی درمیان سامنے موجود SHO کا موبائل فون بجنے لگا۔ سوری سر۔ ہیلو، ہاں ظفر، میں یار میٹنگ میں بیٹھا ہوں۔ ہیں واردات ہوگی؟ اور اس موبائل فون پر آنے والی ایک نئی اطلاع جرم کی ایک نئی داستان کی خبر دے رہی تھی۔ مبارک ہو پھر، ابھی میں میٹنگ پہ آپ کو بھیجوں گا۔ VLC ہو رہی ہے اور RPO صاحب نے، اور کوئی فگر ایک واردات ٹریس نہیں ہے۔ اور اس کے فوراً بعد یہ اسی واردات کی جانب دوڑ پڑے۔ جرائم پیشہ عناصر کے فرار ہونے اور اہل محلہ کے چیخ و پکار کے درمیان ہی قانون کے اہلکار آ پہنچے۔ یہاں پہنچنے کے بعد ان اہلکاروں نے فوری طور پر یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ سب ہوا کیا ہے۔ تفتیشی مراحل جاری تھے اور اسی درمیان سب سے پہلے پہنچنے والی پولیس پارٹی نے معلومات یہ لینا شروع کی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اور اسی درمیان پولیس کنٹرول پر چلنے والے پیغامات نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عطاء الرحمان کو بھی اسی جانب متوجہ کر دیا۔ ابھی آئے ہیں یہ، ابھی صاحب سے پوچھیں، یہ ایسا صاحب ہے، یہ ابھی آئے ہیں جی۔ ہاں جی، کہاں ہیں یہ؟ تفتیشی مراحل جاری تھے اور عوام الناس کا غیظ و غضب اپنے عروج پر۔ سین کے لیے گئی تھی میں، سر ایک گاڑی گئی تھی نا، باقی گاڑی کہاں ہے؟ موبائل کہاں ہے سر؟ ریسکیو وان پائی ہے سر، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے یہاں پہنچنے کے باوجود اہل محلہ اپنے جنون میں فریاد آہ و بکا کرتے رہے۔
1 बजे 1 बजे 2 घंटा हो गया काम की हुई इनको, ये अभी पहुंचे हैं, ये अभी पहुंचे हैं। ये काम तो सर होता है जब डकैती हो गया बंदा कत्ल हो गया फिर आपको टाइम मिल। और इसी दरमियान आने वाली एम्बुलेंस ने इन मजलूमों को अपने हमराह ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी। इसी तरह इस महल्ले में पूरी कार्रवाई जारी थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झंग इसी बात का आदा कर रहे थे कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इन जराइम पेश अनासिर को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इसी दरमियान ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के एहलकार भी मौके वारदात की जानिब पहुंचे। यहाँ पे एक डकैती हुई है जिसमें 6 मुलजमान जो थे बेसिकली एलिजेडली मुबैना तौर पे, चूँकि एग्जैक्ट काउंटिंग तो किसी को नहीं पता, लेकिन वो आए हैं घर के अंदर दाखिल हुए हैं और फिर उन्होंने फायरिंग की है, कुछ जो है उन्होंने डिकॉइटी भी की है। कौन सा एरिया आप मुझे बता सकते हैं, एरिया कौन सा है? जी ये मोहल्ला बबड़ाना है, बेसिकली हमारा ये थाना लगता है सेटेलाइट टाउन। तो इसमें ये वारदात हुई है, 6 इंजर्ड हुए हैं इसमें। सर ये काफ़ी बड़ी वारदात है और थाना सेटेलाइट टाउन के अंदर मुसलसल वारदातें हो रही हैं और अब तक क्या कार्रवाई? जी बेसिकली ये एक गैंग एक्टिव हुआ है, हम उनके पीछे हैं और हमने टेक्निकली भी उनके पीछे हम लगे हुए हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। सेटेलाइट टाउन पुलिस स्टेशन झंग में इसी तरह रोजमर्रा की कार्रवाइयां जारी थीं। मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, वो आगे से था तो इस तरफ से मैं था, उसने आगे सामने से ठोका, इसका पैदान ये क्या लगा है, वो मतलब सीधा अंदर घुस गया, थोड़ी गहरी चोट आई, जिसका पैदान तस्वीर वगैरह था। इसी दरमियान पुलिस स्टेशन के SHO हाकिम को मिलने वाली टेलीफोन कॉल ने एक नई जिंदगी बख्श दी। पक्की है? SHO को मिलने वाले इस पैगाम में बताया यह गया कि नामजद मुलजिम शनाख्त हो। अच्छा चलो अपना मुजफ्फर नफरी सारी तैयार करो, इसको पहनाओ, सारे वेपन दो। और इस इत्तला के बाद ये सब उसी जानिब रवाना होने लगे। कानून के एहलकार इसी झंग के इलाके में आकर इसी मोड़ पर यूं ही रुक गए और यकीनन नेटवर्क का ये वही नुमाइंदा है कि जो मंजर पर उभर आया। इसने इशारों में बयान करना शुरू किया कि एक शख्स जिसके पैर में गोली लगी है, और फिर क्या कुछ हुआ आप खुद। यहां से एक शख्स को मजरूब हालत में इसी तरह गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर ही SHO इस मजरूब शख्स से मुख्तलिफ मुल्ज़मान के बारे में मालूमात हासिल करते रहे। क्या सर था? और इमरान साजिद, अच्छा लूना, और लूने के साथ कौन था? और आखिरकार एक नई शनाख्त हो गई। हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्तलिफ जराइम पेश अनासर किस तरह कानून की तहवील में आ गए। हम यहां ये जरूर कहना चाहते हैं कि जराइम पेश अनासर मखलूक खुदा पर जुल्म करने वाले कितने ही ताकतवर, कितने ही चालाक, कितने ही अय्यार क्यों ना हो जाएं, एक ना एक दिन उनका मुस्तकबिल कानून का शिकंजा और जेल की आहनी सलाखी ही हुआ करती हैं। जब मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं तो अमूमन जो मुद्दई होते हैं, जो एफेक्टीज होते हैं, वो शनाख्त परेड यानी आइडेंटिफिकेशन परेड में उनसे शनाख्त करने से इनकार कर देते हैं
اور عموماً اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو ریکوری ہوتی ہے وہ باروں بار پنچایتی طور پہ مل جاتی ہے، لہٰذا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی شناخت پریٹ کی اور اس کو کوئی سزا ہوئی تو یہ ہمارے پیچھے لگ جائیں گے اور ہماری ذاتی دشمنی بن جائے گی۔ لیکن میں آپ سے اپیل یہ کروں گا کہ اگر آپ کو ریکوری مل جاتی ہے اور وہ بندہ بعد میں چھوٹ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس نے پھر سے اسی طرح کا کرائم کرنا ہے، اسی طرح کی وارداتیں کرنی ہیں اور آپ کے دوسرے بھائیوں کو انہوں نے لوٹنا ہے۔ کیا نام ہے تیرا؟ اظہر عباس۔ کتنی وارداتیں کی ہیں؟ 2-4 سال کی ہیں۔ کتنی دفعہ پہلے پرچے ہوئے تم پہ؟ 1 سال۔ کتنے لوگ ہیں تمہاری گینگ میں؟ 12 سال۔ سونا کدھر ہے؟ کھا پی گیا سر۔ یہ کہاں پہ اکٹھے ہوتے تم؟ واردات جب کرتے ہو یہ تمام ڈاکو جو کہاں پہ اکٹھے ہوتے ہو؟ سر فون میں رابطہ کر جتنے اکٹھے ہو جائے۔ کون فون کرتا ہے؟ مانی کرتا ہے۔ یہ جو سول اسپتال کے ساتھ جو واردات ہوئی تھی اس میں کون کون شامل تھا؟ 4 بندے۔ یہ ریکی کیسے قریانی نے کی تھی؟ جی سر۔ کیسے ریکی کی تھی؟ کیسے کیا تھا؟ اس کو کیسے پتا چلا؟ اس نے دسا سر اس بندے میں گھر 8-10 تولے زیور ہے 8-10 لاکھ روپیہ ہے نقد۔ اچھا کتنے بجے گئے تھے وہاں پہ؟ 8 بجے۔ ہر واردات سے تجھے کتنا پیسہ ملتا ہے؟ واردات کے حساب سے ملتا ہے سر۔ جتنی ہیوی ہوگی اتنی ہیوی اماؤنٹ ملے گی اور جتنی کم ہوگی اتنی کم ملے گی، یہی بات ہے؟ گولی کس نے ماری ہے؟ سر واردات میں دوران ہو گئی گولی پتہ۔ آپ نے ساتھی سے لگی ہے؟ جی سر۔ کیا نام ہے تمہارا؟ محمد منیر۔ تو یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ سر بس غلطی کر بیٹھے ہیں سر۔ کتنی وارداتیں کی ہیں؟ 10-15 سال۔ بس کرتے ہو؟ صرف 10-15 کی ہیں؟ سر کوئی رات نہیں چھوڑی تم نے جب واردات نہ کی ہو؟ یہ جو مجانو والی واردات تھی اس میں کتنے بندے تھے تم؟ ہاں ادھر سر 8 بندے تھے۔ اچھا کیسے یہ واردات کی تھی؟ کس چیز پہ آئے تھے؟ یہ موٹر سائیکل پہ آئے تھے سر۔ کتنے موٹر سائیکل تمہارے پاس؟ 2 موٹر سائیکل تھے سر۔ کیا ٹائم تھا؟ کوئی 12 کا ٹائم تھا۔ کیسے گھسے تھے؟ واردات کیسے کی تھی؟ دوار سے اوپر سے آ کے جناب نیچے بڑھ گئے۔ کون دیوار کے اندر کون چڑھا تھا دیوار کے اوپر؟ منی پرائیں سر۔ دیوار پہ کیسے چڑھے تھے؟ یہ اوپر چڑھ کے جناب اندر چلے گئے۔ کیسے؟ ایک دوسرے کو نہیں دوار سر چھوٹی سی کلہ ہی چڑھ گیا تھا۔ تو نسلی کرمینل ہے۔ جو بولو سر۔ کیا بولے؟ تمہارا سارا خاندان وارداتیں کرتا ہے؟ ابھی تو صرف تم سے پوچھا ہے، ابھی مکمل جب پوچھیں گے تو پھر تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیسر عباس۔ والد کا کیا نام ہے؟ نذیر احمد۔ واردات میں کتنے بندے مارے ہیں؟ نہیں سر۔ کسی کو فائر بھی مارا ہے؟ نہیں سر۔ یہ سر جھوٹ بول رہا ہے۔ انہوں نے ادھر فائرنگ کی تھی اور 10 آدمیوں کو انہوں نے زخمی کیا تھا۔ یہ جو مانی ببڑانا سٹریٹ والی یہ مانی پیرائی جو ہے نا سرگنا اس کا یہ کزن ہے حقیقی سر۔ اس کو ہر بات کا پتہ ہے۔ یہ ویسے غلط بتا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ اس کے پاس کون سا اسلحہ تھا؟ سر اس کے پاس 7mm ہے۔ 7mm؟ جی کلاشن نما۔ کتنے بندے تھے گھر کے اندر؟ کتنے افراد تھے؟ ایک بندہ تھا۔ لیڈیز بھی تھی؟ ایک لیڈیز تھی۔ کہاں تھے؟ کمرے میں تھے؟ سیل میں تھے؟ کمرے میں۔ بکواس کرنا صحیح طرح بتا۔ کمرے میں تھے۔ کمرے میں تھے؟ جی سر۔ دونوں میاں بیوی کمرے میں تھے؟ جی سر۔ پھر کیا کیا تم نے؟ پھر 2 لوگوں نے دروازہ توڑا۔ کس نے دروازہ توڑا؟ منیر اور ناصر۔ کس چیز سے توڑا دروازہ؟ لتا نال۔ لاتے مار کے دروازہ توڑا؟ جی سر۔ اس میں کیا کیا لے گئے تھے تم لوگ؟ 2 والیاں تھیں۔ 2 والیاں اور 7,000 روپے۔ جھوٹ بولتے ہو؟ نہیں سر۔ پیسے تو زیادہ تھے۔ 7,000 تھے۔ اور اس کے علاوہ کیا تھا؟ اور 1-2 ہار تھے۔ کیا کیا جائے تمہارے ساتھ؟ کیا سلوک کرے تمہارے ساتھ؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اختر عباس۔ تمہارے پاس کون سا اسلحہ تھا؟ سر میرے پاس نہیں تھا، دوسرے اظہر کے ساتھ پیسہ۔ وہ ببڑانا محلے میں گئے تھے؟ جی سر۔ جو 8 بندوں کو فائر لگے تھے؟ جی سر۔ فائر کیوں لوگوں کو مارے تھے؟ سر جی انہوں نے مارے تھے، میں تو موٹر سائیکل پر سواری کر تمہارے پاس تسبیح تھی؟ نہیں، موٹر سائیکل پہ ایک بار کھڑا تھا۔ تم ادھر کیا کر رہے تھے؟ سر 9 آدمی زخمی ہوئے تھے، ایک عورت زخمی ہوئی تھی اور 8 آدمی زخمی ہوئے تھے۔ 9 آدمی زخمی ہوئے تھے۔ اس کے پاس بھی پسٹل تھا، یہ جو کھڑا ہے اس کے پاس بھی پسٹل تھا اور موٹر سائیکل پر تھا۔ اس نے جب مزاحمت ہوئی تو ان کو نکالا بھی۔ پسٹل سے فائر کی؟ جی جی پسٹل اور ریپیٹر فائر کیے تھے؟ نہیں سر، ہوائی فائرنگ کی تھی۔ ہوائی کیے تھے؟ جی سر۔ کس لیے کیے تھے؟ بچنے کے لیے۔ آپ ان کو بچانے کے لیے؟ تو زخمی کیسے ہو گئے تو ہوائی فائرنگ کرتا رہا تو؟ سر جی وہ خود بھی زخمی ہو گئے تھے؟ وہ دوسرا اظہر نجل فائرنگ کی۔ وہ فرشتے آئے تھے ان کو فائر مارنے کے لیے؟ اقبال اس کو کرسی دے دو، تمہاری حرکتیں تو نہیں ہے لیکن اس کو فائر لگا، کرسی دے دو اس کو۔ اوئے تو گینگ لیڈر ہے، تیرے گینگ میں کتنے بندے؟ 12 سر۔ کتنے بجے اکٹھے ہوئے تھے؟
8 बजे सर। किस चीज़ पे गए थे वहाँ पे? मोटरसाइकिल। कितने बजे वहाँ से निकले? 12 बजे। वारदात कितने बजे की थी? 1 बजे सर। तो किस किस के पास असला था? ओडा को लाई सर। कौन से नाम बताओ ना, नाम बताओ। 3 बोर सर। हैं? 3 बोर सर। किसके पास था 30 बोर? मानी ओडगोल सर। और तेरे पास क्या था? मेरे पिस्टल आई सर। पिस्टल? जी वो सर। कहाँ पे पिस्टल है? घर पड़ा है सर। तो वहाँ क्या हुआ था? लाद हो गए, बंदे आ गए हम सर, फायरिंग हो गई। कहाँ से बंदे आ गए थे? अबाड़ को इधर इर्द गिर्द के गांव वाले बंदे आ गए हम सर। तो क्या क्या चीज़ वहाँ से लेकर गए थे? सोना ही सर। कितना सोना था? तोला सर। और क्या चीज़ लेकर गए थे? पैसे हम सर। कितने? 5 लाख सर। 5 लाख? जी। तो ये फायर कहाँ पे लगा? किसने मारा तुम्हें? अदर ने साथी है मेरा जी। तो क्यों उसने क्यों फायर मारा तुम्हें? साथी ने? मुगालते ही सर लग गया। कैसे गलती हुई उसको? घर वालों को मारने लगे थे? नहीं सर, बाहर निकले उन्होंने बंदे आ गए, वो मैं खिलाम तो मेरे अल फायर कर दी था। माल मसरूक का किधर है? जो कुछ है सर वो देता हूँ। बस वो आराम से दे दो। जेल कितनी दफ़ा गए हो? 1 दफ़ा सर। 1 दफ़ा गए हो? कितना अरसा रहे हो वहाँ पे? 10 दिन सर। 10 दिन रहे हो? किस केयर में गए थे? चोरी सर। कैसर भी तुम्हारे साथ था जेल में? जी सर। और कौन था? सारे जेल है जान सर। सब जेल में थे? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद असलम। कहाँ रहते हो? लाखबद। हम हर चीज़ लेंगे तुमसे, जो लूटा हुआ माल है वो वापस दें। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? सर 2 बच्चे। वो बच्चे क्या कहेंगे कि हम डाकू के बेटे हैं? तुम्हारे घर वालों से को पूछे कि वो कहाँ है, क्या जवाब देंगे कि जेल में है? क्या नाम है तुम्हारा? इमरान साजिद। इमरान? जी सर। कितनी वारदातें की हैं? 15-20 जी। 20? जी। झूठ बोल रहे हो, तुमने ज्यादा वारदातें की हैं। नहीं सर इन्होंने कम से कम 70-80 वारदात की है सर। यहाँ लूट मचा मार का बाजार गरम कर रखा था उन लोगों ने, और 20 बता रहे हो? 15-20 है। तो पैसा कहाँ गया लूट मार का? खा पी गया जी। सोना किधर है? हाँ जी। सोना किधर है? सोना बेच गया। किसको बेचा? वो भाई 1000 ने बेचा थे माने। कितने का बेचा? पता नहीं उन्हें कितना। कितने तुम्हारे हिस्से में कितने पैसे आए थे? एक वारदात में 30,000। सिर्फ 30,000? हाँ जी सर। और दूसरी वारदात में? दूसरे खाली गए थे। खाली गए थे? हाँ जी। तो उधर क्या नमाज पढ़ाने गए थे? खाली कैसे आ गए वहां से? इकबाल, इनसे पूरी इंटरोगेशन करो और इनको ले जाओ और पूरा इंतजाम करो इंटरोगेशन का, और फिर बरामद कर रहे हैं माल वहाँ पे। पूरी बरामदगी होनी चाहिए, ले जाए इनको। चलो। इन दास्तानों को आप तक पहुंचाने का हमारा मरकजी ख्याल यही है कि किसी न किसी तरह हमारे नाजरीन हर लम्हा बाखबर रहें कि जराइम की वारदातें कब कहाँ कैसे किस तरह अचानक वारिद हो जाती हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।